یہاں اسٹارٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی میں یہ رکھ بھی سکتا ہوں سر, اجازت ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے. تو اگر آپ میں سے سب واقف ہیں میڈیکل ایرگونامکس سے, عموماً ہومیوپیتھی میں نہیں ہوتی. ایلوپیتھی میں بھی یہ تقریباً جا کے 3rd ایئر سے 4th ایئر میں تھوڑا سا ایک سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے. ایرگونامکس پڑھائی جاتی ہے. ایرگونامکس ہے سائنس آف ورک. دنیا کا کوئی بھی کام جب آپ کر رہے ہوں تو اس کام کو آپ کی مناسبت سے کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا, نہ کہ آپ کو کام کی مناسبت سے کیسے ایڈجسٹ کیا جائے. آپ کو کہیں آفس میں بلایا جائے اور کہا جی اب اپنے آپ بیٹھ جائیں اور سیٹ کریں اپنے آپ کو. میرے دوست بیٹھے میں, ان کو میں کہوں کہ جی یہ میرے اکوپمنٹ ہے, اب آپ نے اس اکوپمنٹ کے حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے. تو یہ بیچارے اپنی کمر توڑیں گے, گردن دکھائیں گے, آنکھیں تھکائیں گے, ہو سکتا ہے اپنے وقت کو ادھر ادھر کریں اور کسی نہ کسی طرح یہ مینج کریں گے کہ جی یہ جو چیزیں دی گئی ہیں اس میں مجھے اپنے آپ کو فلفل کرنا ہے. ایرگونامکس اس کے برعکس ہے. ایرگونامکس ہے کام کو کام کرنے والے کے حساب سے سیٹ کرنا. میں گیا, یہ میری بیٹی گئی, یا یہ والی آپ بیٹیاں میری گئیں, بھائی گئے, بیٹے گئے, یا سر آپ گئے, تو اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے حساب سے جو ایڈجسٹمنٹ کی جائے وہ سر کے حساب سے یا میری بیٹی یا میرے حساب سے کی جائے. چینج ہوگا نا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ چیئر خریدتا ہے, ٹیبل خریدتا ہے, اور ہر طرح کا آدمی کو اسی ٹیبل چیئر پہ ویسے ہی بیٹھنا ہے. اور کچھ لوگ وہاں بہت خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہاں سے اٹھتے ہیں تو جوڑوں کا درد لے کے اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں لمبر میں کچھ ہو گیا, سروائکل ہو گیا, فروزن شولڈر ہو گیا, یہ ہو گیا. سو تقریباً یہ اتنا پرانا ہے کہ اگر میں تاریخ میں جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ یونان سے شروع ہوا. یونانیوں نے دیکھا کہ کام کرتے ہوئے کچھ لوگ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, کچھ نہیں تھکتے, اور کچھ کیوں تھکتے ہیں اور کچھ کیوں نہیں تھکتے. ظاہر بات ہے ترقی یافتہ قومیں تھیں, انہوں نے آبزرو کیا. آبزرویشن میں یہ آیا کہ نہیں, ان کے کام کرنے کے انداز میں کوئی فرق ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ کون سا کام کرنے کا انداز بہتر ہے, کون سا نہیں ہے. جو نہیں تھا اس کو ڈیلیٹ کیا گیا اور جو تھا اس کو اکنالج کیا گیا. اور یہ وہاں سے شروع ہوا, اور اس وقت اس کو اسی لیے ایرگونامکس یا سائنس آف ورک کہتے ہیں, کیونکہ اس میں مسکو اسکیلیٹل انجریز نہیں ہوتی. اور جب اہرام مصر بنے اس میں بھی یہ استعمال ہوا, کیونکہ اگر اتنے بڑے پتھروں کو اٹھاتے ہوئے ہم چھوٹا سا بیگ اٹھائیں تو کمر میں درد ہو جاتا ہے. تو وہ جو پتھر اٹھائے گئے تھے وہ چاہے جنہوں نے کیوں نہ اٹھائے, ان کی بھی تو لمبر ہوتی ہوگی نا. جنہوں کی لمبر کے اندر بھی چوٹ لگ سکتی تھی اگر وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے. تو وہ ٹیکنکس کیا ہیں جن پہ کام کرنا ہے. لیکن یہ پھر مختلف برانچز میں چلا گیا. کارپوریٹ ایرگونامکس الگ ہو گیا, اور جو سوشل ایرگونامکس اور دیگر چیزیں الگ ہو گئیں, اور ایک شعبہ آیا, اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل ایرگونامکس. میڈیکل ایرگونامکس کام کرتی ہے ڈاکٹر کے ساتھ, اس شخص کے ساتھ جو کسی کے علاج کے لیے کچھ کر رہا ہے, چاہے وہ جائے کہ وہ کلینک پہ بیٹھا ہے اور چاہے جائے کہ وہ کوئی پروسیجر جو ہے پرفارم کر رہا ہے. ان دونوں کے درمیان میں کیا ہوگا, لیکن اس درمیان میں جو چیز ہوگی وہ ہوگی ایک چیز جس کو کہتے ہیں آبزرویشن. ٹھیک ہے, جب آپ آبزرو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ کو چیزیں دی گئی ہیں اکوپمنٹ, کیا وہ آپ کے کام کی ہیں یا آپ کے ساتھ میچ کرتی ہیں. اب میری یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں, اگر میں ان کو ایک مثال دے رہا ہوں, ان کو کوئی اکوپمنٹ دوں جو اکوپمنٹ بنایا گیا 6 فٹ کے آدمی کے لیے, تو ان کو تو سوٹ ہی نہیں کر سکتا. یہ تو اس آپریشن تھیٹر میں جا کے تھک جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا. جی جزاک اللہ سر, آپ نے میرے دل کی بات پوری ہو گئی. میں نے کہا یار یہ ہوتا تھا اچھا ہو جاتا. اس ہو گیا, ورک کر رہا ہے, تھینک یو, یہ بہت اچھا ہے. بٹ اس کو بھی رہنا چاہیے نا تاکہ لوگوں آپ کر رہے ہیں. یس, اوکے. سو کیوں نہ ہم اس کو ٹو دا پوائنٹ چلیں اور بہت لمبی بات نہیں کرتے. آبزرویشن یا آبزرو کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ نے کئی چیزیں دی ہیں سسٹمیٹکلی. آنکھیں دی ہیں, آپ اس کو ویژولی دیکھتے ہو, اس کے بعد انالائز کرتے ہو. اوکے, اگر آپ اجازت دیں تو ایک اذان کے لیے رک جاتے ہیں.